حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا اور انہیں بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں سمجھنا تھا انہوں نے نہیں سمجھا۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا جوان بیٹا کنعان بھی تھا۔ جب بارش شروع ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ لوگوں نے پہلے دن بارش کو بڑا انجوائے کیا، دوسرے دن بھی بڑا انجوائے کیا، تیسرے دن بھی بڑا انجوائے کیا، چوتھے دن ان کو فکر لاحق ہوئی۔ لیکن اب اوپر فیصلہ ہو چکا تھا۔ ہمارا ٹاپک ویسے نوح علیہ السلام کا عذاب نہیں ہے، ہمارا ٹاپک اور ہے، لیکن میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں جو ہے وہ بارش برستی رہی۔ اب بارش کہیں یا کلاؤڈ برسٹ کہیں، یعنی اوپر سے بالکل نالوں کی طرح پانی آتا رہا، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ جو عقاب ہیں، ایگلز، شاہین، یہ زمین پر رہتے تھے اور بالکل ان کا رہنا سہنا مرغیوں کی طرح اور بطخوں کی طرح تھا۔ یہ زمین پر رینگتے، اپنے پنجوں سے جو ہے وہ شکار چگتے، اور جس طرح 9 to 5 روٹین تھی باقی چھوٹے پرندوں کی، اسی طرح ان کی بھی روٹین تھی۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے عقابوں کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، لیکن عقابوں کا دعوت تھا کہ کتنا پانی آئے گا، کتنے سمندر آئیں گے، پانی دریاؤں سے باہر آ جائے گا اور لوگوں کی فصلوں میں چلا جائے گا، اور 3-4 دن بعد کہانی کلوز ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو سمجھا کر تھک گئے تو انہوں نے عقاب کو بچانے کے لیے، شاہین کو بچانے کے لیے ان کے انڈے جو ہے وہ کشتی میں رکھ لیے، کیونکہ عقابوں کا موقف تھا کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، وہ درختوں پر چڑھ جائیں گے، وہ ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں پر چڑھ جائیں گے۔ بہرحال سفر شروع ہوا، اور طوفان کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک نئی سٹوری جو ہے وہ وجود میں آئی، ایک نئی کہانی وجود میں آئی، کچھ بھی نہ بچا۔ پھر اس کے بعد طوفان کے بعد جو ہے وہ زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا۔ انڈوں سے عقابوں کے بچے نکلے، اور انہوں نے جب اپنے آباء و اجداد کی بے وقوفی کا قصہ سنا تو انہوں نے عبرت پکڑی اور پہاڑوں کو اپنا بسیرا بنا لیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ عقاب بہت اونچے اڑتے ہیں اور پہاڑوں پر اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ کئی برس بعد عقابوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اب نوح علیہ السلام کا جو سیلاب تھا وہ گزر گیا ہے اور آپ لوگ اپنی روٹین پر واپس آ جائیں، لیکن عقابوں نے کہا کہ قدرت کا کیا پتہ، قدرت اگر ری پلے کرنے پر آ گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اس لیے ہم پہاڑوں سے اپنا بسیرا نہیں چھوڑیں گے اور اونچی ہواؤں اور فضاؤں میں ہم اپنا اڑنا برقرار رکھیں گے، کیونکہ ہمیں قدرت کے ارادے کا کوئی پتہ نہیں۔ جو ماہرین حیاتیات ہیں وہ اس کو جانوروں کی فراست کہتے ہیں، اور وہیں پہ جو سماجی ماہرین ہیں وہ اس کو قوموں کے لیے ایک سبق سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر آئنسٹائن نے کہا تھا، ڈاکٹر آئنسٹائن سے کسی نے پاگل پن کی تعریف پوچھی تھی تو ڈاکٹر آئنسٹائن نے کہا تھا کہ پاگل پن کی تعریف یہ ہے کہ ایک کام کو بار بار کرنا، ریپیٹ کرنا اور مختلف نتیجے کی توقع رکھنا، یہ پاگل پن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I'm محمود نیادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کا دوسرا آمنا سامنا، ویلاگ اور کچھ تازہ ترین خبریں
ہم ذکر کر رہے تھے عقابوں کا اور ڈاکٹر آئنسٹائن کا۔ یہ جو بحران ہوتے ہیں، یہ جو حادثے ہوتے ہیں، یہ قوموں کے لیے سبق ہوتے ہیں تاکہ قومیں ان سے عبرت پکڑیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا کہ 1971 میں ہمارے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہوا۔ ہم نے ایک جماعت کا مینڈیٹ چوری کر لیا، ہم نے اس جماعت پر تشدد کیا، ہم نے اس جماعت کے لیڈر پر دہشت گردی کے مقدمے بنائے، ہم نے اس جماعت کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا، ہم نے ان کے سینکڑوں کارکن مار ڈالے، ان کو گرفتار کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ اب یہ ہمارے لیے بہترین موقع تھا کہ ہم توبہ کر لیں، آئندہ توبہ طائب ہو جائیں کہ عوام جس کو ووٹ دیں گے اس کی حکومت ہوگی۔ ہم آئندہ کوئی لچ اپنا نہیں تلیں گے اور لوگوں کی مرضی کے آگے سر جھکائیں گے۔ لیکن پھر آپ نے جو بھی بعد میں الیکشن ہوئے وہ مینیپولیٹ ہوئے، اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا لچ تلا، اپنا حصہ ڈالا۔ لہٰذا ہم نے کسی بھی بحران سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ خالی آپ سیلاب دیکھ لیں، جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ سارا جھوٹ ہے۔ یقین کریں کہ جنوبی پنجاب میں اتنے حالات خراب ہیں، اتنے حالات خراب ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ چل رہی تھی کہ شکر پڑیں یہ ٹک ٹاکڑیاں کرونا میں نہیں تھیں، ورنہ انہوں نے 5 کروڑ بندے مار دینے تھے جس طرح یہ کچھ کر رہی ہیں۔ یعنی بہت زیادہ حالات خراب ہیں، لیکن میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، میڈیا بک چکا ہے۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ میڈیا ہے ہی نہیں، اس کو میڈیا کہنا میڈیا کی توہین ہے۔ یہ بروکر ہیں، یہ دلال ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ 50-50 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں اور ان کے سیٹ اشتہار لیتے ہیں۔ یعنی ان کے سیٹ وہ حکومت کو ٹھگ رہے ہیں اور یہ ٹائی کوٹ پہن کے انگریزی ہونٹ بنا کے یہ سیٹوں کو ٹھگ رہے ہیں۔ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ یعنی میڈیا کو منع کر دیا گیا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں نہ دکھائے، بلکہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو لوگ سیلاب کی تباہ کاریاں دکھا رہے ہیں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اسد اللہ خان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، گوندل صاحب کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں جا کے دکھایا کہ کس طرح لوگوں کی لاشیں تیر رہی ہیں۔ بہرحال جو ہر بحران ہوتا ہے عقابوں کی آپ جو ہے نا فراست ذہن میں رکھیں کہ وہ سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ اگر ہم اپنی پہلی خبر کی طرف آئیں تو بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ معدنیات کا ٹھیکہ ہو گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک 2 نمبر بندے نے یہ ٹھیکہ کرایا ہے۔ یہ 2 نمبر بندہ وہ ہے جس کو 2 دفعہ اعزاز دیے گئے، اور اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس نے عمران خان کی توشہ خانہ والی گھڑی خریدی، لہذا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو جو ہیرو بنا دیا۔ یہ درمیان میں دلال بنا، یہ ایک لگڑ کمپنی لے آیا، جس لگڑ کمپنی کے ساتھ $65 کروڑ کا معاہدہ ہو رہا ہے، اس کمپنی کی اپنی کل ورتھ وہ $7 ملین ہے۔ اندازہ کریں۔ حالانکہ یہ اتنے بڑے خزانے ہیں، لوگ آپ کے گھر آتے، آپ کی منتیں کرتے، آپ کے پاؤں پکڑتے، پھر بھی آپ یہ نہ دیتے، لیکن ہم ان 2 نمبر کمپنیوں کو ٹھیکہ دے رہے ہیں اور بڑے چوڑے ہو رہے ہیں کہ $65 کروڑ ہے کیا سونے تانبے ان کے مقابلے میں۔ بہرحال اس کے بڑے ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ یہ خود ڈیفالٹر ہے۔ ذرا اگلی خبر سنیں۔ میں نے بھی کہا کہ بحرانوں سے قومیں سبق لیتی ہیں۔ ایک منصوبہ سامنے آیا ہے اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ ایک نیا دارالحکومت بنایا جائے اور وہ دبئی کی طرز پہ ہو، اور اس پہ $12 ارب خرچ کرنے کا منصوبہ ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے حرام ہونے کے بعد ان کی اولادیں یہاں موجیں کریں گی، کیونکہ پاکستانی قوم کا تو نہ مزاج ہے، نہ پاکستانی قوم کا کوئی موڈ بتا رہا ہے کہ وہ کبھی کھڑے ہوں گے، وہ کبھی اپنے حقوق لیں گے۔ انہوں نے تو کولو کے بیل کی طرح جو ہے نا، بیل کی طرح وہ گھومتے رہنا ہے، مزدوریاں کرتے رہنا ہے، ان کو ٹیکس دیتے رہنا ہے، ان کی اولادوں کے پیمپر چینج کرتے رہنا ہے، اور ان کی اولادیں آ کر یہاں پہ حکمرانی کریں گی۔ تو اپنی اولادوں کے لیے وہ دبئی کی طرز پر دوسرا اسلام آباد بنانے کا پلان کر رہے ہیں۔ سی ڈی اے اس پہ کام کر رہا ہے اور اس پہ جو لاگت آئے گی وہ ہے $12 ارب۔ اس کے بعد اگلی خبر، یہ خبر سنیں اور سر دھنیں۔
چیف جسٹس ہیں سابقہ انور ظہیر جمالی سپریم کورٹ کے، بڑی خوبصورت داڑھی ہے سفید رنگ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا 2000 یونٹ جو ہے وہ فری ہے بجلی کا، لیکن اب میں نے سولر سسٹم لگوا لیا ہے، تو 2000 یونٹ کے پیسے بنائے جائیں اور وہ پیسے وہ مجھے دیے جائیں۔ کہیں پہ دیکھا ہے، کہیں پہ سنا ہے، اس کی ٹانگیں قبر میں۔ بلکہ متی اللہ جان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بعض جج 65 اور 70 سال کی عمر میں اس لیے شادیاں کھڑکا لیتے ہیں تاکہ ان کی پینشن جاری رہے، نئی شادی کر لی تاکہ اگر وہ حرام ہو، اگر وہ جو ہے نا وہ دفعوں اس دنیا سے، تو پینشن ان کی جاری رہے۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے۔ بہرحال انور ظہیر جمالی نے اب یہ مرے گا تو یہ کس کے گھر لگانا ہے، یہ 2000 یونٹ کس کو دینے ہیں، اس کے بیٹے کو دینے ہیں یا بیٹی کو دینے ہیں، کیونکہ ہمیں پالنا ہے ان کو، ان لانتیوں کو ہمارے ذمہ پالنا۔ اس کے بعد شہزاد اقبال بڑے اچھے یہ صحافی ہیں، ہوتے تو جیو پہ ہیں، انہوں نے جو ہے نا کہا ہے کہ جب انقلاب آیا تھا فرانس میں تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا انقلاب سوشل میڈیا نے برپا کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ جب فرانس میں انقلاب آیا تھا تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ہمیشہ جو انقلاب ہے وہ غریب اشرافیہ کے خلاف لے کر آتے ہیں، اور اب بھی اگر انقلاب آیا تو وہ غریب اشرافیہ کے خلاف لے کر آئیں گے، اور یہ بات بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ، یہ ایک کیس ہے اور اس پہ چوتھی دفعہ جو ہے وہ سزا دینے کی وہ تیاری ہو گئی ہے، یعنی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، قانون کہتا ہے کہ ایک نوعیت کا آپ پہ کیس ہے تو آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ سزا ہو جاتی ہے، لیکن اب تقریباً یعنی سوموار سے کہہ رہے ہیں، سوموار یا منگل کو عمران خان کو جو ہے وہ توشہ خانہ میں چوتھی دفعہ سزا ہو جائے گی، کیونکہ میں آپ پہ جو ہے نا وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مری پلان میں 3 شرطیں رکھی گئی ایکسٹینشن کے لیے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو 14 سال سزا دی جائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جائے، ان کو بھی سزا سنائی جائے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ ہم آپ کو 2 سال دیں گے، ان 2 سالوں میں عمران خان کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ وزیر اعظم یا شہباز شریف ہوگا یا نواز شریف ہوگا، یعنی آپ محسن نقوی کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے۔ یہ پاکستانی قوم کا مقدر ہے کہ ایک بھائی ہوگا یا دوسرا بھائی ہوگا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ عمران خان کو توشہ خانہ میں پھر سزا سنانے کی تیاری ہے۔ امریکی کانگریس میں ایک بل پیش ہوا ہے اور بڑا زبردست بل ہے، یہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے۔ بل کا نام ہے فریڈم اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ۔ یہ بل کیا کہتا ہے؟ یہ بل کہتا ہے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستان میں، جو انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، جج ہیں یا بیوروکریٹ ہیں، ان پر پابندی لگائی جائے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی حقوق چھینے گئے ہیں، نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے، نہ کوئی جلسہ کر سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اس کے بعد سیاسی مخالفین سے جو انتقامی کارروائیاں لی جا رہی ہیں، عمران خان، پی ٹی آئی کے سپورٹرز، ان کے خلاف کارروائی ہو۔ جنہوں نے الیکشن لوٹا، جنہوں نے الیکشن مینیپولیٹ کیا، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، جنہوں نے 17 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنایا، جنہوں نے 2/3 اکثریت کو اقلیت میں بدلا، ان کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی ہو۔ اس کے بعد جو فوجی افسر وہ سیاست میں ملوث ہیں، وہ عدلیہ پر دباؤ ڈالتے ہیں اور جو سیاست کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ججز جنہوں نے فوجی ٹرائل کی اجازت دی کہ سویلینز کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے، اور اگر یہ پابندیاں لگتی ہیں تو یقین کریں کہ اگر ان کو ماں دودھ نہ بشکے نا، اس کی ان کو فکر نہیں ہوگی۔ اگر امریکہ نے پابندیاں لگا دیں، آپ دعا کریں، کیونکہ امریکہ بنتا ہے پوری دنیا کا چودھری، وہ اپنے ملک میں رول آف لا چاہتا ہے، دوسرے ملکوں میں وہ نہیں چاہتا۔ عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد آئی وہ جو بائیڈن نے کروائی تھی، یعنی آپ کو یاد ہوگا وہ ڈونلڈ لو
بلکہ ڈونلڈ تھو، آپ کو وہ سائفر یاد ہوگا، ابھی بھی اس جو ہے نا نظام کے سر پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے نا ہاتھ ہے، ابھی بھی لنچ ہو رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں۔ اب اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو پھر کون بچے گا؟ پاکستان میں یہ جو شرافیہ بیٹھی ہے ان میں سے کون بچے گا؟ یہ سارے لپیٹے میں آ جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کی ماں ان کو دودھ نہ بچکے اس کی خیر ہے، اس کی ان کو فکر نہیں ہوگی، ان کو اس بات کی فکر ہوگی کہ امریکہ ان پر پابندیاں لگا دے، ان کی ماں مر جائے گی، ان کا خاندان مر جائے گا۔ یہ بالکل ہی جو ہے نا، کیونکہ امریکہ پھر آپ کو پتہ ہے، تو بہرحال یہ بل جو ہے وہ امریکی کانگریس میں پیش ہو گئے، اور دعا کریں کہ یہ پاس ہو اور دعا کریں کہ ان پر پابندیاں لگیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر دی ہے وہ آج دی ہے حفیظ اللہ نیازی نے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں، عمران خان کے بہنوئی بھی ہیں، حسان نیازی کے والد ہیں، جن کو ملٹری کورٹ نے 10 سال کی سزا دی ہے۔ لیکن ان میں جو حسد کا مادہ ہے، جو جلن کا مادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ عمران خان کی دشمنی میں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ اٹھاتے ہیں نخرے، اور نون لیگ کے بڑے قریب ہیں۔ انہوں نے آج بڑا لمبا چوڑا کالم لکھا ہے۔ اس کالم میں انہوں نے مثال دی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جی کہا گیا وہ ملک سے باہر چلے جائیں، پھر ان کو پھانسی ہو گئی، پھر ان کی بیگم سیاست میں آئیں، پھر نواز شریف پہ آ گئے کہ نواز شریف کو لاتے مار کے بھگاتے ہیں، نواز شریف پھر آ جاتا ہے۔ بے نظیر کی مثال، بھگاتے تھے پھر آ جاتی ہیں۔ زرداری کی مثال، بھگاتے ہیں لاتے مار کے، وہ پھر آ جاتے ہیں، پھر اقتدار پہ جو ہے نا وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو عمران خان بھی ایسا رویہ اختیار کریں، عمران خان بھی جو ہے وہ سرنڈر کر دے۔ اور انہوں نے آگے چل کے مزید کہا کہ یہ جو علیمہ خان کو کوریج مل رہی ہے سوشل میڈیا پہ یا دوسرے میڈیا پہ، یا علیمہ خان کو جو بات کرنے کی اجازت ہے، تو علیمہ خان بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ عمران خان کی جانشین ہے، اور علیمہ خان جو ہے وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہ ساری ان کی باریک وارداتیں ہیں، یعنی ایک قسم کا یہ عمران خان کو پھر پیغام بھجوایا گیا ہے حفیظ اللہ نیازی کی طرف سے، کیونکہ حفیظ اللہ نیازی بھائی لوگوں کے بڑے قریب ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان، اور عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی۔ ایک علیمہ خان ہو، 10 علیمہ خان ہو، ان کا بھائی قید میں ہے، ہم ان کا دکھ سمجھتے ہیں، وہ ان سے ملنے جاتی ہیں، اور پیغام جو ہے عمران خان کا ایز اٹ از وہ باہر آ کر بتاتی ہیں۔ نہ وہ سیاستدان ہیں، نہ وہ قانون دان ہیں، اس لیے وہ بغیر لگی لپٹی آ کر باہر پیغام بتا دیتی ہیں۔ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک بار پھر شرارت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ عمران خان کی جانشین ہے، تو ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ عمران خان کا کوئی رشتہ دار کبھی بھی عمران خان کا جانشین نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے عمران خان کا کہ ہماری جان چھوڑ دیں، آپ علیمہ خان کو آگے لے آئیں، آپ سے ہمیں جو ہے وہ ڈر لگتا ہے۔ اب اس کے بعد جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ جو گھیرا ہے وہ تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی طرف سے، کیونکہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو بہت سارے احکامات جیل سے دیے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ آپریشن بند کرائیں، انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے بند کرائیں، انہوں نے کہا کہ بجٹ سے پہلے مجھ سے مشورہ کریں، نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ معدنیات کا بل پاس نہیں کرانا، انہوں نے کہا کہ افغانستان جائیں، ان کے ساتھ بات کریں، امن بحال کریں۔ علی امین گنڈاپور نے کسی بات پہ عمل نہیں کیا، بلکہ بہانہ گھڑا کہ میرا تو پاسپورٹ بھی بلاک ہے۔ لاکھ لعنت ہے ایسی سی ایم شپ پہ کہ آپ سی ایم ہوں، 6 کروڑ پٹھانوں کے آپ وزیر اعلیٰ ہوں، اور آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ بلاک ہو، 1-1 فٹ کی آپ کی مونچھ ہو، 2-2 فٹ کے آپ کے بال ہوں، آپ پورا کے پی کے بلاک کر دیں، پورا کے پی کے بند کر دیں، کسی کو داخل نہ ہونے دیں کہ میرا پاسپورٹ بحال کرو۔ لیکن ظاہر ہے پھر جب آپ کسی رتبے پر یا عہدے پر پہنچتے ہیں بقول مولا علی، تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اب جو صوبائی تنظیم ہے انہوں نے علی امین گنڈاپور کو وارننگ دی ہے، کیونکہ ووٹ تو خان کا ہے، علی امین گنڈاپور کو تو کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں عمران خان کے ان پر عمل کیا جائے۔ ویسے بھی بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے اب دن تھوڑے ہیں،
क्योंकि अली मीन गन्नपुर को किसी तरफ से कहा गया है कि अगर आपको इमरान खान हटाते भी हैं तो हम आपको वज़ीर आला रखेंगे। और अली मीन गन्नपुर अपनी रूह का जो सौदा है वो इब्लीस के साथ, वो शैतान के साथ कर चुके हैं और वो फैसला कर चुके हैं कि बस उन्होंने सीएम बनना था, किताबों में उनका नाम आ जाएगा, अब इसके बाद उनकी सियासत जो है वो नहीं होगी। क्योंकि बकौल हारून रशीद साहब कि अब वो इमरान खान के सीएम नहीं है, अब वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो सीएम है। बहरहाल सूबाई तंजीम ने उनको वार्निंग दी है कि जो भी अहकामात इमरान खान ने दिए हैं उन अहकामात पे अमल किया जाए। और आप किसी भी वक्त सुनेंगे, आपने मेरी बात याद रखनी है कि इमरान खान अली मीन गन्नपुर पर अदम एतमाद कर देंगे, कहेंगे कि अली मीन गन्नपुर इस्तीफ़ा दें या अली मीन गन्नपुर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाए। क्योंकि अब वो इमरान खान की नहीं सुनते, वो मोहसिन नकवी को पपियाँ और जफ्फियाँ करते हैं, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठते हैं, वो बंद कमरों में बैठते हैं और उनकी बात जो है वो ज़्यादा सुनते हैं। उन्होंने वैसे खुद भी ऐलान कर रखा था कि 30 दिनों में अगर इमरान खान बाहर नहीं आए तो वो सियासत छोड़ देंगे। तो उनके सियासत छोड़ने के मेरा ख्याल है दिन काफ़ी करीब आ गए हैं। एक रिपोर्ट शाये हुई है कि शहबाज शरीफ ने जो है ना वो बड़ी मिन्नतें की हैं अपने साथियों की और वज़ीर ख़जाना की कि किसी तरीके से IMF को मनाएं। किस बात पे मनाएं? IMF को मनाएं कि जी हम बिजली में रियायत दें सैलाब ज़दगान को। अब अंदाज़ा करें, मैं पहले भी IMF की पैदाइश पे लानत भेज चुका हूँ, IMF की डेट ऑफ बर्थ पे लानत भेज चुका हूँ, IMF के करताओं धरताओं पे लानत भेज चुका हूँ और आपको ये भी बता चुका हूँ कि IMF के पास जो पैसे हैं वो पोर्न मूवीज़ के हैं, वो पोर्न एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का टैक्स है, ये जो सारा जमा करते हैं, वो शैम्पेन का टैक्स है, वो विस्कियों का टैक्स है, वहाँ से बरकत आ सकती है। IMF 60 अरब रोज़ाना खर्चा कर रहे हैं, उस पे IMF नहीं बोलता। स्पीकर की तनख्वाह पे IMF नहीं बोलता, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह पे IMF नहीं बोलता। अब बिजली के बिलों में रियायत देनी है तो IMF से पूछें। ये तमाशा देखा है कहीं पे? वो कौन सा 1947 था जिसमें हम आज़ाद हुए थे माशरती इलूम में? माशरती इलूम में तो हम, अब ये IMF को क्यों नहीं छोड़ते? अयाशियाँ अमेरिका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जजीरे अरबों खरबों और ये बार बार मुंतकिल करते हैं। कोई IMF के पैसे पाकिस्तान में आते हैं? शायद आधे आते हों, आधे से भी कम, बाकी अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं। अब वो कह रहा है कि मिन्नत करें IMF की, ये वज़ीर आज़म है, यानी ये जर्नैलों का भी ले ले, उनकी भी चड्डियां जुबान से साफ करता है, IMF वालों की चड्डियां भी जुबान से साफ करता है। ये ले ला, ये वज़ीर आज़म क्यों है? लेकिन आपको पता है लोहार हैं, कमी कमोड़े हैं। अब कह रहा है कि उसकी मिन्नत करें IMF की कि जी वो सब्सिडी देने दे। बहरहाल ये आखिरी बात आपके साथ करनी है, ये मेरा ख्याल है कुछ लेना है मौलाना फजल रहमान ने। इन्होंने कहा है कि आप कौम को फतह करने के ख्वाब छोड़ दें। ये आजकल मौसूफ फंसे हुए भी हैं। मैंने आपको बताया कि PDM के दौर में इनके बेटे को वज़ीर मवासलात बनाया गया और जिस तरह उस शख्स ने लूटा इस कौम को दो हाथों से, उसकी भी दाढ़ी देखें, उसका अमामा देखें, उसकी तस्बीह देखें। असद महमूद, यानी अरबों की गेम है, अरबों की। 15 लाख की एक नौकरी बेची। चलें किसी को नौकरी मिल जाती ना तो वो भी जो है ना हम कहते कि चलें जी किसी को नौकरी मिल गई है। यानी बाद ऐसे लोग हैं जो हैं ही नहीं और जो है ना वो इसने पैसे लिए हुए हैं, नौकरियों वाले बंदे ही नहीं हैं, अरबों इसने जो है ना वो लूट लिए हैं। अब उसका रेफरेंस तैयार पड़ा है इसके बेटे का, अब इसके जो है ना वो ज़मीन गर्म हो रही है। अब ये फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ दौड़ा है। आखिर पे करता वही है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहती है, चाहे वो 26वीं तरमीम हो, जो भी हो। अभी भी आप देख लेंगे 27वीं तरमीम आएगी, उसमें वोट डालेगा। अभी इसका बेटा फंसा हुआ है, ये कहता है कि कौम को फतह करने के जो है ना वो ख्वाब देखना छोड़ दें। मैंने आपको पहले भी एक लतीफ़ा सुनाया था कि फ़ुटबॉल का मैच हो रहा था तो एक खिलाड़ी ने एक दफ़ा अपनी तरफ गोल कर दिया, फिर दूसरी दफ़ा अपनी तरफ गोल कर दिया, तो कप्तान ने आकर कहा कि उल्लू का पट्ठा सामने गोल क्यों नहीं करते?
تو اس کھلاڑی نے کہا کہ وہ کرنے نہیں دیتے، تو انہوں نے بھائی اپنی قوم کو فتح کرنا ہے، دوسرے تو کرنے نہیں دیتے۔ اسرائیل نے، وہ نتنیاہو نے کل دھمکی دی ہے نام لے کے کہ جس طرح پاکستان میں اسامہ بن لادن کا، وہ بھی نہیں کی مہربانی تھی، کوئی ہم نے چھپایا ہوا تو اسامہ بن لادن کو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایبٹ آباد میں رہ رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا، کیانی کو پتہ ہوگا، اس وقت کیانی جو ہے نا وہ آرمی چیف تھا، شجاع پاشا کو پتہ ہوگا، وہ ڈی جی آئی ایس آیا تھا، ہمیں کیا پتہ تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے بھی مال پکڑو؟ یعنی ان کا کیا پتہ ہے؟ یعنی یہ ثبوت موجود ہیں کہ بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد کے لیے نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے پکڑے تھے۔ ان کا کوئی ماں پیو ہے، ان کی کوئی شلوار قمیض ہے، ان کا کوئی تنبی ناڑا ہے؟ بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد کے لیے اسامہ بن لادن سے پیسے پکڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اسامہ بن لادن سے بھی پیسے پکڑے ہوں گے اسے ایبٹ آباد میں رکھنے کے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ چونکہ اس کے بیٹے کا کیس بھی جا رہا ہے نیب میں، اس کے بیٹے نے، اور سنا ہے کہ دبئی میں مولانا نے خود اور ان کے بیٹے نے کوئی پراپرٹیز بھی خریدی ہیں، کیونکہ یہ ملک اسی لیے ہے۔ وہ بندہ تھا، وہ نعمت تھا، بلکہ نعمت ہے، اللہ اسے لمبی زندگی دے، اس نے جگہ تو دیا لیکن پہاڑ پہ نہیں چڑھایا۔ اب پہاڑ پہ قوم نے خود چڑھنا ہے، ان کو گھروں سے نکال کے گھسیٹنا قوم نے ہے، اس نے تو گھسیٹنا نہیں ہے۔ وہ دن کب آئے، نیپال کی طرح، بنگلہ دیش کی طرح، اور جو ہے نا وہ انڈونیشیا کی طرح، کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ روڈوں پہ ان کی چھترول ہو رہی ہو اور ان کے حلق سے بندہ نکلوائے پیسے۔ بہرحال اس نے پھر جو ہے وہ دھمکی دے دی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔